نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہمارا ہفتہ وار درس قرآن آج وراثت کے مسائل قسط نمبر 4 از احادیث مبارکہ۔ احادیث کی تلاوت سے قبل چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ ان احادیث مبارکہ میں فقط اس بات کا بیان کرنے کی غرض سے یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں شخص کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں حصہ عطا فرمایا ہے، فقط اس غرض سے، اور کس کو کب ملنا ہے اس کا تعلق آج کے بیان سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں، میری بیوی ہے، اللہ کریم نے پھر اولاد بھی دی اور والدین بھی زندہ ہیں۔ اگر اس حالت میں میرا انتقال ہو جاتا ہے، میں فوت ہو جاتا ہوں، مر جاتا ہوں، میری ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب میرے بہن بھائی جو میری جائیداد ہے اس سے کوئی حصہ نہیں پائیں گے، وہ محروم ہیں، جبکہ میری بیوی بھی ہے، میری اولاد بھی ہے اور والدین بھی ہیں۔ اب میری تمام بہنیں اور میرے تمام بھائی میرے مرنے کے بعد میری وراثت سے حصہ، ادھر آئے گا ذکر آج کے درس میں کہ بہن کو بھی دو، بھائی کو بھی دو۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں صرف اس بات کا ثبوت ہم آج پیش کرنے چلے ہیں کہ سرکار نے ورثاء کو وراثت دینے کا حکم عطا فرمایا۔ آج کے درس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ کون کب وارث بنے گا، کون، جیسے میں نے ایک مثال دی اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ اب بہن بھائیوں کی وراثت کا ذکر آ رہا ہے، لیکن جو فرض کیا میں نے صورت، اس میں میرے بہن بھائی کیا ہو جائیں گے؟ ہاں، ایک حالت ایسی بھی آئے گی کہ بہن بھائیوں کو بھی دیا جائے گا، بہن بھائیوں کو بھی۔ اسی طرح پوتا اور پوتی ہے، پوتا اور فرض کیا میرے والد محترم کو اللہ کریم نے 6 بیٹے عطا فرمائے، ہم 6 بھائی ہیں اور 6 کے 6 زندہ حیات بحمد تعالی، اور 3 بہنیں ہیں، سب کی سب زندہ۔ اب صورت یوں بنے، میں اپنے مدعا کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کا درس فقط
ورثہ کو دینا ہے، کس کو کب دینا ہے، یہ آگے مسئلے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ والد محترم قبلہ حاجی صاحب سے پہلے ہم 6 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی کا کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے پیچھے 2 بیٹیاں 2 بیٹے یا 3 بیٹے چھوڑے ہیں، بیوی بھی چھوڑی ہے، بیوی بھی۔ اب والد زندہ ہے، بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا، جو شادی شدہ بھی ہے، جس کی اولاد بھی ہے۔ اب اگلے دن آتے ہیں جن میں والد محترم کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے۔ اب والد صاحب کی جائیداد میں بیٹے بھی کھڑے ہیں، بیٹیاں بھی، اور جو ایک بیٹا فوت ہوا ہے اس کی اولاد والد محترم کے کیا لگے؟ پوتے پوتیاں، اور اس کی بیوی والد محترم کی۔ یہ 3 طبقے کے ورثہ اور بھی کھڑے ہیں، پوتے بھی کھڑے ہیں، پوتیاں بھی، اور ان کی والدہ بھی، پوتے اور پوتیوں کی، اس کے بیٹے کی بیوی۔ اب ادھر آج کے درس میں آئے گا یا نہ بھی آ سکے، احادیث میں ہے پوتی اور پوتے کو 2، لیکن جو صورت میں نے فرض کی، والد زندہ ہے، پوتی اور پوتے کا والد یعنی اس کا بیٹا پہلے انتقال کر گیا، اس کا بیٹا، اب ان بچوں کا دادا بعد میں جا رہا ہے، باپ پہلے چلا گیا، یوں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب جب وہ گیا تو 5 بیٹے 3 بیٹیاں، ایک ان کی بیوی، دادے کی بیوی، ان بچوں کی ماں، یہ تو وارث ہوں گے اس کی جائیداد میں۔ نہ پوتے کو 1 انچ مل سکتا ہے جائیداد سے، اس صورت میں جو میں فرض کر کے بیٹھا ہوں، نہ پوتی کو 1 انچ مل سکتا ہے، اور نہ ہی ان پوتے اور پوتیوں کی والدہ کو کوئی 1 انچ دادے کی وراثت سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب آج آ کے سوال اٹھے گا، اگرچہ آج کا یہ موضوع نہیں تھا، لیکن اس طرح بہت سارے لوگوں کو مسئلہ بن جانا تھا، دیکھو جی ہم وراثت تقسیم کرتے ہیں، فلاں کو تو ہم دیتے نہیں، حالانکہ حدیث میں آج ہم نے سنا ہے۔ تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی ہیں کہ ان احادیث کا فقط لانے کا مقصد ہے کہ ان ورثاء کو آج نہیں تو کل، اس والی حالت میں نہیں تو اس والی حالت میں، جب فلاں فلاں اور فلاں قریبی رشتہ دار نہ ہو تو پھر اس کو، جب وہ اور وہ نہ ہو تو پھر اس کو ملے گا۔ ان کے لے آنے کا مقصد فقط یہ ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر وقت ان سب کو وراثت ملے گی، یہ مطلب ہرگز۔ اسی لیے 2 مثالیں رکھی، ایک بہن بھائیوں کی، حالانکہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کہ بہن بھائی وارث، لیکن ہر حال میں نہیں ہے، وہ مخصوص حالات ہیں۔ جب کبھی کسی کا معاملہ ہو تو اس کا بہترین حل ہے اپنے ورثاء کو لکھے اور کسی مفتی کے پاس چلا جائے، جی یہ جائیداد ہے اور اتنے پیچھے ورثاء ہے، اب کس کو کیا حصہ ملے گا، یہ اس کا سب سے بہترین حل ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں کون کون محروم ہوئے ہیں؟ پوتے پوتیاں اور ان کی والدہ یعنی دادے کی نوم ہے، یہ تینوں کیا ہو گئے؟ اب بیٹوں کو دی جائے گی، بیٹیوں کو دی جائے گی، اور اس مرنے والے کی بیوی کو دی جائے گی، یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کی امی جان کو۔ اب اگر دینا تھا، اب اعتراض ہوتا ہے نا ہمارے بہت سارے لوگ جب یہ مسئلہ، اور جی شریعت نے یہ کیا کیا ہے، جو بیچارے چھوٹے چھوٹے، پھر ہمیں خلاف شرع جو کام ہو نا وہاں ہمیں بہت ساری بیچارگیاں بھی نظر آتی، جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو تو محروم کر دیا ہے، جو کمانے والے ہیں ان کو دے دیا ہے۔ بھائی بات یہ نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے قرآن کے اصولوں کی۔ قرآن نے اصول دیے، جب قریب کا رشتہ دار کھڑا ہونا تو دور والا محروم ہو جاتا ہے۔ دور والا کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھو چچے کو وراثت ملتی ہے، لیکن کیا ہر حال میں ملتی ہے؟ نہیں، جب قریبی نہیں ہوتے پھر اس کی طرف جاتے ہیں۔
اسی طرح بہنوں کو وراثت ملتی ہے کیا؟ ہر حال میں نہیں، جب قریب والے اس مرنے والے کے نہیں ہوتے تو پھر دور والوں کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب تمہیں اگر اتنا ہی احساس ہے پوتوں کا تو اسلام نے تمہیں ایک حال دیا ہے، اسلام نے تمہیں ایک، اپنے مرنے سے پہلے اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جو، اپنے پوتوں کے لیے جو تہائی مال تک اجازت ہے، تہائی سے کم کر سکتے ہو، زیادہ نہیں کر سکتے، اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جو، جی ان کو دے دینا، یہ میری وصیت، یہ میری، یہ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ امید ہے کہ اب جو بھی بیان سنے گا اس کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ احادیث لانے کا مقصد فقط اس بات وراثت ہے، نہ یہ کہ ہر وقت ان تمام ورثاء کا حصہ ہوتا ہے، ایسی بات، بلکہ قریبی رشتہ دار نہیں ہیں تو پھر دور والے، وہ نہیں ہیں تو پھر مزید دور والے، وہ نہیں ہیں تو پھر حتیٰ کہ کوئی بھی نہ ہو تو پھر بیت المال میں، بالکل ہی کسی کا کوئی نہ ہو تو پھر مال کہاں چلا جاتا ہے؟ بیت الاسلامی سلطنت کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اسلامی سلطنت کے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی آج کے درس میں پہلی حدیث مبارکہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، اور کافر مسلمان کا وارث، مثال کے طور پر ایک باپ ہے جو مسلم ہے، جو کیا ہے؟ اس کے بیٹوں یا بیٹیوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد کا معنی ہوتا ہے اسلام لے آنے کے بعد کافر ہو جانا۔ مثلا کسی بیٹی یا بیٹے نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا، کسی چیز کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، کہنے لگا جی میں صحابہ کو مانتا ہی نہیں، کیا کہنے لگا؟ میں یہ جو خلفاء کی ترتیب مسلمانوں میں ہے، میں تو پہلے تینوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تو ان کو خلیفہ کیسے جانوں؟ ان کو خلیفہ، اس کا اس طرح کوئی گندا عقیدہ ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طیب طاہر بیوی پر بہتان ڈالنے والا عقیدہ ہو گیا، یا اس بدبخت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا۔ یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسلمان کی اولاد کافر کیسے ہو سکتی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جو قرآن سرکار پہ اترا تھا 1400 سال پہلے، آج جو اس وقت مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ قرآن وہ، تو ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کے ذمہ اور قرآنی آیات کا انکار کر دیا۔ اللہ کریم نے خود فرمایا، ہم نے اس کو نازل فرمایا قرآن کو، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خود ہی اس قرآن کی قیامت تک محافظت کریں گے۔ اب جو کہے کہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، اس نے اس قرآن کی آیت کو انکار کر کے جھٹلایا کہ نہ جھٹلایا؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس نے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی پاور اور طاقت کو عیب دار بنایا کہ نہ بنایا؟ اللہ فرما رہے میں نے حفاظت کرنی ہے، وہ کہہ رہے حفاظت ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی شان میں بھی عیب اور قرآن کا انکار، اور جو قرآن کا انکار کرے اللہ کی ذات میں عیب نکالے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بیٹا ہے جو کہتا ہے جی میرے نزدیک میرا مسلک یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، زکوٰۃ سرے سے فرض ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض تو مانتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، جیسا کہ اس وقت تقریباً 95% مسلمانوں کی حالت، فرض مانتے ہیں لیکن دینی نہیں، کیونکہ بخار چڑھ جاتا ہے۔ سرکار نے جو فرمایا وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ سرور دو جہاں نے ارشاد فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، فرمایا وہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر ٹیکس اور چٹی سمجھیں گے۔ آج وہی زمانہ ہے کہ نہیں؟ تھا نہیں لیکن آ گیا ہے۔ سرکار کے زمانے میں ایسا کوئی نہیں تھا جو مسلم ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو۔ وہ تو زکوٰۃ سے بڑھ کے اور کیا بات بندہ عرض کرے،
جب کبھی سرکار نے اعلان فرمایا نا مال دو اسلام کو ضرورت، یہ زکوٰۃ کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ عشر کے لیے نہیں ہوتا تھا، صدقۃ الفطر کے لیے نہیں ہوتا، نفلی صدقہ، وہ تو پورے گھر کا مال اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو سال بعد 2.5% کو کیسے نہ دیتے ہوں گے جو پورے گھر کا مال اٹھا کے دے دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ نہیں، یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی ایک ہی محفل میں لوگوں کو کہا جا رہا ہے اسلام کو ضرورت، دے دیا، فرمایا ابھی بھی کم ہے، مال دو، پھر دیا، سرکار نے پھر اعلان کیا، فرمایا ابھی بھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کوئی دینی معاملے میں اگر شخص مسلمانوں کو کہہ رہا ہے بھائی ہیلپ کرو، مدد کرو، دین کا ہمارا فلاں معاملہ رہتا ہے، اور ایک بار جب کہا پیسے اکٹھے ہوئے، دیکھا جب کام نہیں چلتا، تو یہ بھی سنت ہے، دوبارہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، دوبارہ بھی ان کو، پھر اکٹھے ہو گئے، پھر کیا ہو گئے، پھر ہم نے دیکھا جی اپنا تو کام ہی نہیں چلتا، اپنا تو ہم پھر ان کو کہہ سکتے ہیں، جو دینے والے ہیں ہم ان کو تیسری بار بھی۔ یہ سرکار کی سنت ہے، اس میں کہنے والے کی کوئی عزت کے خلاف کوئی نفی نہیں ہوتی کہ میں کیوں بار بار کہوں، میں کیوں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پیسے لگانے دین پہ ہی ہوں، کس کام پہ لگانے ہوں، دین پہ۔ سرکار نے خود اس طرح کیا ہے، سرکار علیہ السلام نے خود اس طرح کیا ہے۔ تو فرمایا امت پہ زمانہ آنے والا ہے کہ زکوٰۃ کو کیا سمجھیں گے، جس طرح آج سمجھا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان ہے جو کہتے ہیں نا فرض ہے لیکن دیتے نہیں ہیں، یہ مسلمان ہے۔ اور ایک کہتا ہے میرے مسلک میں زکوٰۃ سرے سے، یہ کافر ہو گئے، یہ کیا ہو گئے۔ اب کسی کا ایسا بیٹا ہے، کسی کا باپ مسلم ہے اور بیٹا کافر ہے، اب جب باپ کا انتقال ہوگا، عدالت کو تو ہم نہیں جانتے وہ کیا کرے نہ کرے، کیونکہ عدالت میں سارے قانون اسلامی نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ اس بیٹے کو اس باپ کی جائیداد سے ذرہ برابر بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جائیداد نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی دلوائے گا تو وہ ظالم کہلائے گا، وہ کیا کہلائے گا، وہ ظالم کہلائے گا۔ اسی طرح بیٹا مسلم ہے، بیٹا اور باپ کافر ہو گیا، ان میں سے کوئی عقیدہ رکھ لیا، یا جن جن عقائد سے بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کسی بت کو سجدہ کر ڈالا، کسی بت کو، بس جھکنا ہی کافی ہے، بت کو کوئی تسبیح پڑھنا لازم نہیں ہے، سجدہ ہو گیا، بندہ مشرک کافر ہو گیا۔ اب اس باپ کو بیٹے کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ بیٹا مسلمان ہے اور باپ کیا ہے، سرکار نے یہ فرمایا۔ اگلی بات بڑی اہم ہے ہمارے زمانے کے اعتبار سے، شاید صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی کوئی مثال بھی نظر نہ آئی ہو، اور یقیناً نہیں آئی، اور یقیناً تو سرکار نے فرمایا کیوں ہے، کیونکہ نگاہ نبوت اس زمانے کو دیکھ رہی تھی کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اپنے جن سے ان کو وراثت ملنی ہے ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ آج باپ کو بیٹا قتل نہیں کر رہا، ماں کو بیٹے قتل نہیں کر رہے، اندازہ لگا ہے نا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان، یہ بھی صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل وارث نہیں بن سکتا، قاتل وارث، اس کا یہ مطلب نہیں جس نے زندگی میں کبھی کوئی قتل کیا ہو وہ کبھی وارث نہیں بنے گا، یہ مطلب نہیں، بلکہ ایسے شخص کو قتل کیا کہ جس کی جائیداد میں اللہ کریم نے اس کا کیا رکھا تھا، حصہ، اب یہ محروم ہو جائے گا۔ مثلا بیٹے نے اپنے باپ کو کیا کر دیا، جس طرح کہ آج کل کثیر واقعات ہیں، اور اکثر کا تعلق بھی اسی جائیداد سے ہوتا ہے، کہتے ہیں ابا جی حصہ دو، ابا جی کو پتا ہے کہ یہ لوفر قسم کا بیٹا ہے میرا، اس بدبخت کو میں نے کچھ دیا تو یہ تباہ و برباد کر دے گا، یہ تباہ ہو۔ اور زندگی میں ہم اپنے باپ سے وراثت مانگ بھی نہیں سکتے، زندگی میں کوئی اپنے مورث سے وراثت، کیونکہ وراثت کا تعلق ہی مرنے